السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 270واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ابھی میں صبح جو ہے انڈین ایکسپریس کی ویب سائٹ پہ آج کی خبریں پڑھ رہا تھا۔ اس میں خبر یہ پڑھنے کے لیے ملی کہ کرناٹکا کے کولار میں چند دوست لوگ ایک جگہ ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پی رہے تھے۔ اچانک دو دوستوں میں بحث شروع ہو گئی۔ ایک کہنے لگا کہ پون کلیان وہ ساؤتھ انڈیا کا سب سے بڑا سپر اسٹار ہے، تو دوسرے دوست نے کہا کہ نہیں، جونیئر NTR وہ ساؤتھ انڈیا کا سب سے بڑا سپر اسٹار ہے۔ اب یہ بحث اتنی بڑی کہ جونیئر NTR کے فین کو غصہ آ گیا۔ اس نے ایک چھرا لے کے پون کلیان کے فین کے پیٹ میں کھپس دیا اور وہ بیچارہ 24 سال کا ونود کمار زمین پہ گر کے تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ محترم بزرگوں، یہ صرف کولار کا واقعہ نہیں ہے، یہ آج ہمارے ہندوستان کے ہر مسلم گھرانے کا بھی حال ہے، اور صرف ہندوستان نہیں، یہ حال پاکستان کے علاوہ دبئی، عمان، کویت، یہاں تک کہ عرب ملکوں کا بھی یہ حال ہو چکا ہے کہ جن مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا اور ایک مبارک اور ایک عظیم کام دے کر بھیجا تھا کہ اے مسلمانوں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین، دیکھو میں تم کو دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک تو تم خود بھی عمل کرنا، اس کے علاوہ اب یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو یہاں نہیں ہیں ان تک بھی میری دعوت کو تم پہنچانا۔ اور صحابہ نے ویسا ہی کیا، اللہ کے نبی کے میسج اور پیغام کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ مگر آج ہم جو مسلمان ہیں، ہم میرے محترم بزرگوں اس کو بھول کر اور اس کو چھوڑ کر جس لایانی میں پڑے ہوئے ہیں، وہ لایانی یہ ہے کہ ہمارا ہر گھر، ہمارا ہر فرینڈ سرکل اور ہماری ہر مجلس اسی بات کے بحث و مباحثے میں چل رہی ہے کہ کون سا خان سب سے بڑا سپر اسٹار ہے اور کون سا خان وہ سب سے زیادہ پاپولر ہے۔ ہمارے گھر کی لڑکیوں میں، ہمارے گھر کی ماں بہنوں میں سیریلوں کے اوپر بحث و مباحثہ چالو ہے۔ کون سا سیریل نمبر 1 ہے، کون سی ایکٹر سب سے زیادہ پاپولر ہے، کون سب سے زیادہ فیمس ہے اور کس کا مارکیٹ کے اندر زیادہ کریز ہے۔ جن مسلمانوں کو اتنے عظیم مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، جب انہوں نے اپنا مقصد چھوڑ دیا تو دونوں چیزیں ہمارے ساتھ میں ہیں۔ صحابہ نے جب مقصد کو اپنی نظروں کے سامنے رکھا تھا تو اللہ نے ان کو ایسا سرفراز کیا اور پوری دنیا میں ایسی فتح و کامرانی عطا کی کہ افریقہ ان کے انڈر میں، ایشیا ان کے انڈر میں، یورپ میں فرانس تک صحابہ اکرام پہنچ گئے، ایشیا میں وہ ملیشیا، انڈونیشیا، جہاں بغیر جنگ کے اللہ تبارک و تعالی نے پورے علاقوں کو اسلام کا سایہ عطا کر دیا۔ تو اللہ نے عزت کی چوٹیوں اور بلندیوں پہ ان کو پہنچایا، چونکہ انہوں نے حضور کے مشن کو اپنے سامنے رکھا تھا۔ ہم نے وہ مشن کو چھوڑ کر ٹی وی اور فلم اسٹاروں کے مشن کو اپنے سامنے رکھا ہے، تو یہ ذلت کے دروازے آج ہمارے سامنے کھل چکے ہیں کہ یہ جو پوری تباہی، پوری دنیا میں جو تباہی ہے آج، جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے، شہر کیا شہر تباہ اور برباد ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، مسلمان خود مسلمانوں کی جان کے، مال کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اور اس ملک ہندوستان کے اندر، جہاں پہ ایک زمانے میں ہم نے 800 سال تک حکومت کی تھی، جہاں پہ افغانستان سے لے کے تو برما تک مسلمانوں کا توتی بولتا تھا، آج اس ملک میں ہمارا اتنا برا حال ہو چکا ہے کہ کسی گورنمنٹ آفس میں بھی ہم اگر جائے کوئی کام لے کر
تو بھی ہمارا کام وقت پر پورا نہیں ہوتا، ہماری بات کی کوئی حیثیت نہیں، ہمارے چیخ و پکار کی کوئی وقت نہیں، ہمارے اوپر ہر طرف سے جو ہے آوازیں کسی جا رہی ہے، ہم کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر یہ جو حالات آج آئے ہوئے ہیں، اس کا ریزن، اس کی وجہ یہی ہے، حضور نے ہم کو جو ذمہ داری دی تھی ہم نے چھوڑ دیا، اب ہم یہ چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، گھر میں ماں بیٹی میں بحث و مباحثہ چل رہا ہے کہ یہ سیریل نمبر 1 ہے یا وہ سیریل نمبر 1 ہے، یہ ہیروئن نمبر 1 ہے یا وہ ہیروئن نمبر 1 ہے، یہ ہمارے نوجوانوں میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں کہ یہ خان نمبر 1 ہے یا وہ خان نمبر 1 ہے، جو ذلیل کام ہے، جو لایانی کام ہے، جو بے وقت کام ہے۔ اگر ایسے چیزوں کو ہم مقصد بنا کر آپس میں لڑیں گے اور جھگڑیں گے اور اپنے عظیم مقصد کو چھوڑ دیں گے تو ہم ذلیل نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوں گے؟ یہ ذلت کے دروازے پوری دنیا میں، کہیں پہ ڈونلڈ ٹرمپ بیان میں بول رہا ہے کہ میں اگر صدر بن گیا تو امریکہ میں مسلمانوں کو پیر رکھنے نہیں دوں گا، یہ اللہ کا عذاب ہے ہمارے اوپر۔ کہیں پہ ہم سوسائٹی میں گھر لینے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ پہلے سے ہی یہ طے ہوتا ہے کہ یہاں پہ مسلمان کو فلیٹ نہیں دینا ہے۔ کہیں پہ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، وہاں پہ پہلے سے طے ہوتا ہے مسلمان کو کام نہیں دینا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ لوگ ہمارے پڑوس میں رہنا نہیں چاہتے، اور ایک زمانہ وہ تھا، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ غیر ایمان والے جب وہ کہیں پہ سفر پہ جاتے تھے، اپنی جوان بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کر جاتے تھے، ان کو اتنا بھروسہ ہوتا تھا مسلمانوں پہ، اور آج وہی مسلمان ذلت و خواری کے ایک دم 7ویں طبق کے نیچے جو ہے جا چکے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے، وہ عظیم مقصد کو ہم چھوڑ کر آج ہم نے جو ہے ان ناچنے والے رنڈیوں کو اور فلموں میں ناچنے والے کتے بلیوں کی طرح سے کدیا مارنے والوں کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھا، ان کے لیے ہمارے اوپر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اور ہم لوگ فیس بک اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کے واسطے لڑ رہے ہیں، ان کی تصویریں ڈال کے مقابلے کرا رہے ہیں کہ بتاؤ یہ خان نمبر 1 ہے یا وہ خان نمبر 1 ہے۔ اللہ ذلیل نہیں کریں گا تو کیا کریں گا؟ ایک شادی کی دعوت میں مجھے جانے کا موقع ملا، دسترخوان کے اوپر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک بازو میں 2 نوجوانوں میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، دسترخوان پہ سے بہت سارے لوگ اٹھ گئے، دونوں نے مارنا ٹھوکنا شروع کر دیے ایک دوسرے کو۔ میں بھی اٹھا تو میرے کو ایک نوجوان نے بولا بیٹھو بیٹھو میں ختم کر کے آتا ہوں، وہاں 2-3 نوجوان گئے، انہوں نے دونوں کو الگ الگ کیے، بعد میں میرے بازو والا نوجوان آ کے بیٹھ گیا، میں بولا بھائی کیا بات ہے، کیوں لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے؟ بولے مولانا یہ دونوں سگے خلیرے بھائی ہیں، کھانا کھاتے کھاتے دونوں میں یہ بحث چھڑی کہ شاہ رخ خان سب سے بڑا اسٹار ہے یا سلمان خان؟ تو جو شاہ رخ خان کا فین ہے اس نے کہا کہ ارے بولے وہ سلمان خان ہیلے کی اولاد، تو سلمان خان کے فین کو غصہ آ گیا، اس نے بولا ہاؤ وہ شاہ رخ خان بولے بکری کا بچہ میں کرتے رہتا، تو شاہ رخ خان کے جو فین تھے ان کو ایسا لگا جیسا کسی نے میرے اکابر کے بارے میں، میرے بزرگ کے بارے میں، میرے پیر کے بارے میں کچھ غلط الفاظ استعمال کر دیے۔ وہ اتنا غصے میں آیا کہ سالن کا کٹورا اٹھا کے اس نے اس کے منہ پہ مار دیا، اس کو غصہ آیا اور اس نے جو ہے بریانی کا مسقاب اٹھا کے اس کے بوکانڈی کے اوپر ڈال دیا۔ اس لیے دونوں سگے خالہ زاد بھائیوں میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں۔ کھانا ہونے کے بعد میں دونوں کے پاس میں گیا، دونوں کو ملایا اور کہا کہ چلو ماشاءاللہ خوشی میں اب تم دونوں مل گئے نا، میری طرف سے تم کو چائے کی دعوت۔ میں اپنے اور 1-2 ساتھیوں کو لے کر ان کو چائے پلانے کے لیے لے کر گیا، ایک جگہ ہم لوگ کونے میں بیٹھے، پھر میں نے ان دونوں نوجوانوں کو سمجھایا، میں نے کہا بیٹا جس شاہ رخ اور سلمان خان کے لیے تم لڑ اور جھگڑ رہے ہو، انہوں نے پوری زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی تم دونوں کے بارے میں سوچا نہیں ہوگا کہ تم دونوں کون ہیں، نہ ہی وہ تم کو جانتے نہ پہچانتے، پھر کائے کو بلا وجہ تم دونوں ان کے لیے لڑ اور جھگڑ رہے ہو؟ ارے تم اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، جتنی انرجی تم ان کے لیے لگا رہے اس سے زیادہ انرجی، اس سے آدھی انرجی اگر تم یہ سوچنے میں لگاؤ کہ میں 12ویں کے اندر 70% سے اوپر کیسے پرسنٹیج لوں، مجھے سائنس سے 12th کرنا ہے، اس کے بعد مجھے میڈیکل کا انٹرنس بھرنا ہے، اگر میڈیکل میں نہیں لگا تو پھر مجھے یہ کرنا ہے،
تم اگر اپنے تعلیم پہ کانسنٹریٹ کرو، اپنے کام دھندے پہ کہ مجھے یہ بننا ہے، مجھے MPSC کرنا ہے، مجھے UPSC کرنا ہے، مجھے اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے، تو مجھے لگتا وہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور جتنی محبت تم ان سے کر رہے، اگر تم اس سے آدھی بھی محبت اپنے ماں باپ سے کرو کہ بھئی ہمارے ماں باپ بڈھے ہو گئے، بیچاروں نے اتنی محنت کر کے ہم کو اس لیے کٹھالیا بیل کے جیسا جوان نہیں کرے کہ ہم کسی بکری کے بچے یا ہیلے کے بچے کے واسطے میں لڑائی جھگڑے کرے، بلکہ ان کی خدمت کے لیے، تو تم ان کی اگر خدمت کرو، اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچو، تو تمہاری دنیا بھی سنوریں گی، آخرت بھی سنوریں گی، اللہ دونوں جہانوں کی کامیابی تم کو عطا کریں گے۔ اور ان سے محبت کرو گے، کامیابی کا کوئی وعدہ نہیں ہے، خسارہ ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، آخرت بھی برباد، دنیا بھی برباد۔ آج محترم بزرگوں، یہی تو ہمارا حال ہے۔ وہ نوجوان لڑکیاں ہماری جن ہیروئنس کے بارے میں، ارے ان کی حیثیت وہی ہے جو بازار میں دھندا کرنے والی ویشیا کی ہوتی ہے۔ یہ کرتی کیا ہے؟ امریکہ میں جا کے، دبئی میں جا کے، باہر دوسرے ملکوں کے اندر جا کے ان کا یہی کام ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے لیے اس سے زیادہ ذلت کی بات کیا ہوگی کہ دھندا کرنے والی ویشیاؤں کو ہم اپنے لیے عزت اور شرف کی چیز سمجھنے لگے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو ایسی دعوت دیں گے جیسے دسترخوان پہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور ہماری تعداد کم ہوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت وہی ہوگی جو حیثیت سمندر کے جھاگ کی ہوتی ہے، نظر تو بہت آتا ہے لیکن بے حیثیت ہوتا ہے۔ بولے حضور اس کی وجہ؟ بولے تم کو وہن لگ جائے گا۔ بولے حضور یہ وہن کیا ہے؟ وہ وہن یہ ہے کہ مال اور دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائیں گی اور موت سے تم کو نفرت پیدا ہوں گی۔ آج یہی تو ہو چکا ہے محترم بزرگوں، یہی ذلیل دنیا کی محبت ہے کہ ایک زمانے میں جن ویشیاؤں اور رنڈیوں کو ذلت کی چیز سمجھا جاتا تھا، آج ہماری با پردہ نوجوان لڑکیاں، ہمارے عزت اور شرافت والے گھرانوں کی عورتیں بھی ان کے فیشن، ان کے راستے کو اختیار کر کے آپس میں ان کے لیے لڑائی جھگڑے کر رہی ہے کہ یہ نمبر 1 ہے یا وہ نمبر 1 ہے۔ وہ فلموں میں ناچنے والے بندر اور کتوں کی طرح سے خودیاں مارنے والوں کے لیے ہمارے نوجوان لڑ اور جھگڑ رہے ہیں۔ کاش کہ یہ نوجوان اپنی حیثیت اور وقت اور اپنی نسبت کو پہچانتے۔ ارے تم اپنی نسبت کو پہچانو، تم محمدی ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری نسبت جڑی ہوئی ہے، اس سے بڑھ کے تمہارے لیے دنیا میں عزت اور شرف کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ بس اللہ سے یہی دعا کروں گا، اللہ ہماری نوجوان نسل کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہماری نوجوان نسل کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہم تمام کو بھی ہدایت اور کامیابی والے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔